آپ نے جو طریقہ کیا ہے یہ بالکل غلط ہے. آپ لوگوں کے جذبات کو بھڑکا رہے ہیں. آپ اس حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ اس علاقے کا اجاڑ کے تسی بلندے ہو. تانوں اس وقت یہ یاد نہیں آندا کہ ایتھے ماحولیات خراب ہو رہی نے, ایتھے نجائز تجاوزات ہو رہی نے. تسی لاہور دے نال اگر روڈا دے نام دے اوتے ایک پورے 2 موزے اجاڑ کے اور اوتھے روڈا دے نام دے اوتے تسی لاہور سٹی بنا دیندے ہو. تسی کھڑیاں فصلاں تباہ کر کے تسی انہاں لوکاں دے ATA دے پرچے دے کے انہاں نوں اندر کر کے انہاں دی زمیناں تے آندے ہو. تانوں عوام تو آپ کی ہے, یہ لوگ تو کھڑے رہے. انہی بلڈنگز پہ آپ کے بڑے بڑے اشتہار لٹکتے تھے, انہی بلڈنگز پہ بڑے بڑے شیر کے پوسٹرز لگا کرتے تھے. جب ہمارے پوسٹرز پھاڑ دیے جاتے تھے, میرا بھائی نذیر عباسی یہاں بیٹھا ہوا ہے, صبح لگاتے تھے شام کو پھٹتے تھے, شام لگاتے تھے صبح پھٹتے تھے, مگر ہم آج پھر کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. کیوں کھڑے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے. مری میں آپریشن کے خلاف پیپلز پارٹی کے سینئر قیادت کا دورہ. آپریشن کے خلاف پریس کانفرنس جو جلسے کی شکل اختیار کر گئی. مری عدیل عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری میں آپریشن کے خلاف پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کا مری کے ساتھ اظہار یکجہتی, جس میں پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت میں سابق وزیر اعظم پرویز اشرف, MPA شفقت محمود عباسی, جاوید مرتضیٰ ستی, سابق انجمن تاجران صدر طفیل اخلاق عباسی, پریس کلب رجسٹرڈ کے صدر اور سابق نائب صدر انجمن تاجران عبدالحمید عباسی کی سیکشن 4 مری پنجاب ہاؤس مری میں منعقد ہوئی, جس میں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے شرکت کی اور حکام بالا کو باور کروایا کہ لوگوں کے روزگار نہ چھینے جائیں اور اس مسئلے کا حل مری کی عوام, مری کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا جائے. پریس کانفرنس دیکھتے ہی دیکھتے جلسے کی شکل اختیار کر گئی, جس میں مری پیپلز پارٹی کی قیادت, مقامی عمائدین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر ہوٹل ایسوسی ایشن کے صدر حاجی خلیل بھی موجود تھے اور مری کی تاجران برادری, ہوٹل ایسوسی ایشن اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمایوں مرتضیٰ عباسی نے بھی خطاب کیا. تمام مقررین نے سیکشن 4 کو فی الفور ختم کرنے, مقامی عمائدین اور اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ کرنے پر زور دیا. جس نے اپنے ذاتی احساس سے چند ایکڑ اراضی ہے وہ ارباں پتی گنے ہوئے ہیں, اور ایک سیاست دان جڑا سینکڑوں مربعوں کا مالک ہوتا ہے اور وہ ویچ کے اپنی ملکیت نو اتنا محدود کر دیتا ہے کہ اندر اخراجات بھی نہیں پورے ہوتے, پھر بھی مجرم وہ سیاست دان ہے. آپ کو نہیں کرنے دے گا, اور تاریخ گواہ ہے کہ اس میں پھر لوگوں نے اپنی جانیں دی. تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں, کیا ہم اس کے متحمل ہیں کہ ہم ایک اور تماشا کھڑا کر دیں؟ یہ بالکل غلط بات ہے, اور میں اس کی پرزور مذمت بھی کروں گا. اور میں حکومت سے اور خاص طور پر یہاں کی انتظامیہ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے جو طریقہ کیا ہے یہ بالکل غلط ہے. آپ لوگوں کے جذبات کو بھڑکا رہے ہیں. آپ اس حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ اس علاقے کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کوئی خوفناک منصوبہ مجھے نظر آ رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بازار ہے وہ 100 سال کا بنا ہوا ہے, اچانک آپ کہتے ہیں کہ اس کو اڑا دو, اس کو گرا دو. اگر کسی شخص نے, ابھی ایک بھائی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی ایکسپریس وے ہے آپ کی, اس پر کوئی ایک بلڈنگ بھی خلاف قانون نہیں. قانون کس کے لیے بنتے ہیں؟ لوگوں کے لیے, عوام کے لیے. اور عوام, اگر عوام تڑپ رہی ہے, وہ چیخو پکار کر رہی ہے کہ بھئی یہ کون سا قانون ہے. ایک سڑک پر آپ 3 قانون لاگو کر رہے ہیں کہ یہاں تک تو ایک قانون ہوگا, اس کے بعد یہاں تک دوسرا قانون ہوگا, پھر تیسرا قانون ہوگا. تو یہ کیا ایک سڑک پر 3 قانون چل سکتے ہیں؟ ایک علاقے یا ملک میں 2 قانون نہیں ہو سکتے, تو ایک سڑک پر کیسے ہو سکتے؟ میں سمجھتا ہوں. مگر خدارا عوام تو آپ کی ہے, یہ لوگ تو کھڑے رہے. انہی بلڈنگز پہ آپ کے بڑے بڑے اشتہار لٹکتے تھے, انہی بلڈنگز پہ بڑے بڑے شیر کے پوسٹرز لگا کرتے تھے. جب ہمارے پوسٹرز پھاڑ دیے جاتے تھے, میرا بھائی نذیر عباسی یہاں بیٹھا ہوا ہے,
صبح لگاتے تھے شام کو پھٹتے تھے, شام لگاتے تھے صبح پھٹتے تھے, مگر ہم آج پھر کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. کیوں کھڑے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ عام آدمی, غریب آدمی کا دکھ اس کا دکھ ہے. بے نظیر بھٹو ایسے نہیں اپنی جان دے کے چلی گئی. جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب نے شہادت دی, آصف علی زرداری صاحب 14 سال جیل میں رہے. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں مسئلے کیا ہیں, ہم سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے. اگر آج پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نمائندگی کر رہی ہوتی آپ کی اسمبلیوں میں, تو مجال ہے کسی کی کہ یہ آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکتے ہیں. پروفیسر اشفاق صاحب یہاں بیٹھے ہیں, بہت سین ہستی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مری کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچو اور مری والوں کے گھر جلاؤ؟ نہیں ہو سکتا. گزرو گے تو ہماری لاشوں میں سے گزرو گے. میں انتظامیہ کو آج کہہ دینا چاہتی ہوں, ہوش کے ناخن لو. لہاندیاں فصلہ اجاڑ کے تسی بناندے ہو, تانوں اس وقت یاد نہیں آندا کہ ایتھے ماحولیات خراب ہو رہی نے, ایتھے نجائز تجاوزات ہو رہی نے. تسی لاہور دے نال اگر روڈا دے نا دے اتے ایک پورے 2 موزے اجاڑ کے اور اوتھے روڈا دے نا دے اتے تسی لاہور سٹی بنا دیندے ہو, تسی کھڑیاں فصلہ تباہ کر کے تسی انہاں لوگاں تے ATA دے پرچے دے کے انہاں نو اندر کر کے انہاں دیاں زمیناں تے آندے ہو. تانوں اس ٹائم شرم نہیں آندا کہ جس عام آدمی دے ٹیکس نال تہاڈیاں جیباں گرم ہوندیاں نے, تہاڈے بچے سکول جاندے نے, تہاڈیاں بیگمات گڈیاں تیل سڑدیاں نے, تانوں شرم نہیں آندا اس ٹیکس پیئر نو تسی بے گھر کردے ہو, اس ٹیکس پیئر کولو تسی اوندا کاروبار کھوندے ہو. اے لڑائی کسی سیاسی جماعت کی نہیں ہے, یہ طبقاتی لڑائی ہے اور اس ملک دی اس مٹھی پر اشرافیہ دے نال ہے جیڑی اس ملک دے وسائل دے اوتے قابض ہے, جیڑے اس ملک نو کھوکھلا اور کمزور کر رہے نے, جیڑے سیاستداناں دے منہ دے اوتے سیاہی ملدے نے اور اربوں پتی ہو جاندے نے. میرا احتساب تسی کر دے جے, میری عوام کر دیے اور ہر 5 سال تو بعد کر دیے. کدی کسی نے پوچھے کہ ایک 17ویں گریڈ تو 22 گریڈ تک پہنچنے والا افسر جس نے اپنے ذاتی احساسے چند ایکڑ اراضی ہے وہ اربوں پتی کیویں ہوئے ہیں, اور ایک سیاستدان جڑا سینکڑوں مربعوں کا مالک ہوتا ہے اور وہ ویچ ویچ کے اپنی ملکیت نو اتنا محدود کر دینا ہے کہ ان کے اخراجات بھی نہیں پورے ہوتے, پھر بھی مجرم وہ سیاستدان ہے.